اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں گے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنے لیے ایک آئیڈیل کا تصور رکھتا ہے۔ ہر ایک شخص کسی نہ کسی انسان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، پھر اسی آئیڈیل تک اور اسی آئیڈیل کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے جو بحثیت مسلمان ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بہترین آئیڈیل اور رول ماڈل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ اس چیز کا اعتراف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی کیا ہے کہ نبی اسلام پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہے، جیسے کہ مائیکل ہارٹ نے کیا ہے اپنی کتاب بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف، آپ نے رنگ و نسل اور زبان و وطن کے سارے امتیازات اور فروق اور رکاوٹوں کو مٹا کر سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ اور کامیابی ہے۔ آج کے اتنے ترقی یافتہ دنیا میں بھی آج بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے قومیں آج بھی ہے جو اس چیز کو ختم نہ کر سکے۔ اس کی بڑی مثال امریکہ ہے، جہاں پہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے اس دنیا میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا اور ہر طرح کے چھوت چھات اور اونچ نیچ کے فرق کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آئیڈیل نظام حیات پیش کیا جو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور اس میں قطع برید کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، کسی کانٹ چھانٹ کی گنجائش نہیں۔ اس تعلیم کی بنیاد پر ہر دور میں پرامن اور خوشحال ملک و معاشرہ کی تشکیل عمل میں آ سکتی ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنیاد پر ہر دور میں پرامن اور خوشحال ملک و معاشرہ کی تشکیل عمل میں آ سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں پرامن اور خوشحال ملک و معاشرے کو تعمیر بنانا تو پھر ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو محض ایک علمی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور اقتداء کرنے کے لیے ہے۔ یعنی نبی وسلم کی جو سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ صرف علمی طور پر نہیں بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور اقتداء کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت کے راستے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جہنم کی گزرگاہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہم جنت کے راستے پر چل کر جنت پہنچ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم جہنم کے راستوں پر چل کے جہنم کی گزرگاہوں اور جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اس نیت سے اس کا مطالعہ کیا جائے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اقتداء کرنی ہے۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ ہمارا دین اسلام کن کن مراحل سے گزرا۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ ساری چیزیں کہ دین کن مراحل سے گزرا، اس چیز کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا بیتی، کیا حالات گزرے، کس طرح مسلمانوں نے پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کیا، کیسے کیسے مصائب و آلام سے ان کا واسطہ پڑا، تکلیفوں سے ان کا واسطہ پڑا، اور بالآخر آخرکار کس طرح اللہ نے انہیں انعامات سے نوازا۔
اور کس طرح مسلمانوں کی تائید و نصرت کی مدد کی، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر جماعت، تھوڑی سی جماعت، چھوٹی موٹی جماعت کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. یہ ان ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوگا سیرت کا مطالعہ کرنے سے. مطالعہ سیرت کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مطالعہ سیرت ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دیتا ہے. کس طریقے سے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہم جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوتے اور پتھروں کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ ہمیں اس نعمت کا ادراک بھی کراتی ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم آج بھول چکے ہیں. یعنی سیرت سے ہمیں اس چیز کا یعنی ہمیں خبر ہوتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم کیسی زندگی گزارتے ہوتے. تو اس سے پھر شکر کے جذبات ہمارے دل میں ابھرتے ہیں. یعنی وہ وقت جب اللہ کا نام لینا اس قدر مشکل تھا کہ کمزور مسلمانوں کی کھال تک ادھیڑ دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ظلم ڈھائے جاتے کہ ان کی موت واقع ہو جائے، لیکن وہ نیک روحے ثابت قدم رہتی اور عہد پکارتے اپنی جانیں قربان کر دی. لیکن آج جب ہم ایک آزاد مسلم معاشرے میں سانس لے رہے تو ہمیں اس نعمت کا اندازہ تو دور کی بات، ہم تو اللہ کا نام لینا تک بھول گئے. لہذا یہ سیرت محض ایک سوانح حیات ہی نہیں ہے، بایوگرافی کا مطالعہ ہی نہیں کرنا ہے بس، بلکہ یہ وہ پرعزم داستان ہے جو مردہ دلوں میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، جو ہمیں اسلام کے ایک نئے رخ سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں، جو ہمیں اسلام کے قریب کرتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہ جانے کہ سارا دین انہی تک پہنچتا ہے. قرآن اگر پیغام ہے تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تطبیق ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن. قرآن اگر تھیری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پریکٹیکل نمونہ ہے. تبھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، جیسے کہ مسلم میں ہے، یعنی آپ کا اخلاق سراسر قرآن تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے چلتا پھرتا نمونہ تھے. لہذا قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے سورہ احزاب آیت 21. یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین. تو سیرت کے مطالعہ کا بہترین طریقہ کار اب کیا ہے؟ وہ یہ کہ سیرت کے مطالعہ کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہو تو اس کے ایک ایک نقطے پر غور کریں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی ہے ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کی مشعل راہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہی نہیں ہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے عالمگیر رہنما اور قائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت جاننے اور ان کی سیرت کو ماننے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.